کلپ نمبر 151، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 سے 159 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی یہاں نہایت پر لطف تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں مقامات عبدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ عز و جل کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اس کی طرف لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جنت کے شوق میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف وَالرَّحْمَةِ میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی تو جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں حق سبحانہ و تعالی اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا، اس کی طرف لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں اشارہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی۔ اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، یعنی اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ مشورہ اور توکل کے معنی اور توکل کی ترغیب۔ مشورہ کے معنی ہے کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مشورے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اسی پر عمل کریں اور اللہ عز و جل پر توکل کریں۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ عز و جل پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہ رکھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔